بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیادہ پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے آہو صاحب، اطمینان سے بیٹھ کر حساب دیجئے، ہم تو آپ کے پرانے خادم ہیں۔ ابھی نے اچانک ہی اپنا لہجہ بدل لیا۔ اس کے لفظوں کی کاٹ ایسی تھی کہ آہو پسینہ پسینہ ہو گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کے سسر چودھری ہادی علی کو قتل کر دیا ہے۔ اب میں اپنی بہن آسیہ کی رہائی چاہتا ہوں جناب دل شیر آہو صاحب۔ میں نے اس کی پسلی میں پستول کی نال چبوتے ہوئے کہا، آپ کا دیا ہوا یہ پستول اب بھی بے آواز چلتا ہے جناب، اور کرشمے دکھاتا ہے، کہیں تو آپ کو بھی دکھاؤں؟ نہیں، وہ رسید دکھاؤ جیلانی۔ مجھے افسوس ہے آہو صاحب کہ آج میرا آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، درمیان کی کڑی کہیں گر گئی ہے، اسے اندر لا کر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک دھوکے باز سے نبٹنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے تھا آہو صاحب؟ بہرحال قصہ مختصر بتائیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں اس آدمی کا نام رکا لکھ دیتا ہوں جس نے مجھ سے اس کام میں مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر جلدی کریں، قلم کاغذ تو رکھا ہوگا یہاں۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ ہاں، ادھر الماری میں کاغذ قلم رکھے ہیں، ذرا دیکھو۔ ابھی وہ الماری کھولو۔ ابھی اٹھ کر الماری میں سے کاغذ قلم اٹھا لایا۔ آہو نے صوبائی حکومت کے ایک بہت ہی اعلیٰ افسر کے نام ایک رکا ہمارے سامنے تحریر کیا، جس میں اس نے صاف طور پر لکھا کہ وہ آسیہ نامی عورت کی رہائی کے لیے حامل 1000 رکا کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ یہ رکا نہایت عجلت کی حالت میں لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے لفظ جات ہی لکھا تھا۔ مجھے آہو کی اس نالائکی پر بہت حیرت ہوئی، مگر میں چپ رہا۔ وہ رکا اس نے لکھ کر مجھے دے دیا۔ اس میں انہوں نے اس افسر کے دفتر اور گھر کا پتہ بھی لکھ دیا تھا، اس لیے میں نے مطمئن ہو کر وہ رکا آبی کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی اسے پڑھ لیا، مگر وہ مطمئن نظر نہیں آیا۔ رکا مجھے دیتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب آہو صاحب، اگر آپ اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو چپ چاپ یہاں میرے حکم پر اس وقت تک چلنا ہوگا جب تک آسیہ رہا نہیں ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے جناب کہ آپ اپنی بیگم کو بھی ادھر ہی بلا لیں اور اپنی نوکر باٹی کو کہیں کہ وہ ٹیلی فون بھی ادھر ہی رکھ دے۔ آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا اور سب ادھر ہی ہوگا اس وقت تک جب تک آسیہ رہا نہیں ہو جاتی۔ تم مجھے اپنا قیدی بنانا چاہتے ہو؟ آہو سٹ پٹا اٹھا۔ مجبوری ہے جناب، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ادھر باہر کے دروازے پر ہم تالا ڈال دیں گے اور آپ اپنے نوکر سے کہیں گے کہ وہ 1 مہینے کے لیے گاؤں چلا جائے۔ گھر کا سارا کام دھندا آپ کی بیگم کریں گی، باہر کا کام ہم کریں گے، اور اگر آسیہ رہا ہو گئی تو ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے چلے جائیں گے، ورنہ ہادی علی کے پیچھے آپ کو بھی دوزخ کے سفر پر روانہ کر دیا جائے گا، وہ ادھر آپ کا منتظر ہوگا جناب۔ یہ ہے ذرا سی زحمت جو ہم آپ کو دیں گے، اب اس پر ذرا جلدی سے عمل شروع کر دیں جناب۔ ہرنے لاہوری صاحب قبلہ و کعبہ، آپ کی میں نے 4 سال تک بہت خدمت کی ہے، آخر میرا بھی تو کچھ حق ہے آپ کے چولہے پر۔ ابھی کی وہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میرے لیے اپنے ایک بہت بڑے سہارے کو اس نے تاج دیا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست کی گردن دبوچ لی تھی جس کی تعریفوں میں وہ زمین و آسمان کے کلابے ملایا کرتا تھا۔ اسے بہت ناز تھا اس آہو پر، اس کی خوش معاملگی پر، اس کی دیانت پر، اس کے سرکاری درباری اثر و رسوخ پر، لیکن اس نے اس روز میری خاطر وہ سب کچھ پس پشت ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آہو صاحب نے میرے ساتھ بدترین قسم کی زیادتی کی ہے۔ آبی کے اس یک بستہ لہجے نے آہو کو متزلزل کر دیا۔ اس کا رنگ اڑنے لگا، پھر بھی اس نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے چیخ کر کہا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آبی نے تڑاک سے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے منہ
پر مارا اور اسے گھسیٹ کر پلنگ سے نیچے اتار لیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے، آبی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر آہو نے پوری قوت سے اپنا ماتھا آبی کے ماتھے سے ٹکرا دیا۔ آبی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور صوفے پر گر گیا۔ آہو اس کے اوپر جا پڑا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ اس کی قوت کا اندازہ مجھے ہی نہیں تھا اور وہ آبی کو پریشان کر گیا تھا، مگر اچانک میں نے دیکھا کہ آبی نے آہو کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے دونوں پیر اس کے پیٹ میں دے کر اسے صوفے کے اوپر سے دوسری طرف اچھال دیا، مگر اس کے ساتھ ہی صوفہ بھی الٹ گیا اور آبی اس کے نیچے آ گیا۔ آہو نیچے گرتے ہی بلند آواز سے چیخا، باٹی ادھر آ، میری بندوق لا ادھر۔ وہ پھر اٹھ گیا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی تو میں ڈرا کہ اگر معاملات دوسروں کے ہاتھ میں آ گئے تو سارا قصہ ہی خراب ہو جائے گا۔ میں لپک کر آہو کے سر پر پہنچا اور پوری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرا گیا۔ وہ بوسیدہ دیوار کی طرح ڈہ گیا، اس کا سر دیوار میں جا لگا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر آبی سے نظریں بچاتے ہوئے اس کی گردن میں اپنی انگلیاں دھنسا کر اس کی رگیں احساس مسل دی۔ وہ فوراً ہی بے سود ہو گیا، اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آبی اس وقت تک صوفے کو سیدھا کر چکا تھا۔ یار آبی تو اوپر جا کر اس سروری خانم کو قابو کر اور باٹی کو بھی ادھر باندھ لے، یہ لے میرا پستول لیتا جا، بے آواز چلتا ہے یہ۔ آبی نے میرا پستول ہاتھ میں لیا تو اس کی غیر معمولی لمبی نال دیکھ کر بولا، یہ کیا چیز ہے بھائی، کمال کا ہتھیار ہے یہ۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ نالی جو اس کے ساتھ لگی ہے یہ آواز کو دباتی ہے، تو فوراً اوپر چلا جا، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ اسے بے ہوش کیسے کر دیا ہے تو نے؟ اس نے تو بڑی جان کمائی ہوئی ہے، اس نے تو مجھے بھی الٹ دیا تھا۔ ابھی میں اس کی بات کا جواب نہ دے پایا تھا کہ دروازہ کھلا، سامنے باٹی کھڑا تھا۔ میں نے آہو کو اوٹ میں لے لیا، سامنے صوفہ پڑا تھا۔ باٹی کی نظر آہو تک نہ جا سکی۔ اوپر بی بی جی بلا رہی ہیں آہو صاحب کو، کہاں ہیں وہ؟ ابھی آتے ہیں وہ، تم ذرا اندر آؤ، یہ کہہ کر آبی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ دیکھ باٹی، یہ پستول ہے نا، اس کی نال سیدھی تیرے مغز میں اتار دوں گا اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی۔ یہ کہہ کر اس نے باٹی کے کندھے پر پڑا رومال اچک کر اپنی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں میں پھنسا کر رومال اس کے منہ پر کس دیا۔ یہ اتنی تیزی سے ہوا کہ باٹی صورتحال کو اس وقت ہی صحیح طور پر سمجھ سکا جب میں اس کو دونوں باہیں کمر پر باندھ چکا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے اس کی شلوار سے ہزار بند نکال لیا تھا۔ یار تو خود ہی جا اوپر، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا اس سربری خانم کا۔ ابھی نے باٹی کو پلنگ پر گراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لا پستول مجھے دے دے۔ یہ کہہ کر میں نے چوپ شاہ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور دروازہ کھول کر صحن میں نکل گیا۔ گھر میں ہر طرف اس وقت خاموشی طاری تھی۔ بچہ تو ان کے ہاں کوئی بھی نہیں تھا اور کبرا شاید ہسپتال میں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آہو ٹھیک کہتا ہو کہ وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ گھر میں سربری خانم کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ کوئی عورت بھی ان کے ہاں ملازم تھی، مگر اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ سامنے ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں ہال کمرے میں داخل ہوا تو مجھے سربری خانم ایک دروازے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ اس وقت گلابی رنگ والی بڑی ہی خوبصورت ساڑی پہنے ہوئے تھی، بال بڑی نفاست سے اس نے کندھوں پر پھیلا رکھے تھے اور اس کا وہ سرو سا قد دروازے میں سج گیا تھا۔ میں فاصلہ پھلانگتا ہوا ایک دم اس کے اوپر جا پہنچا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کر لیا۔ خبردار، جو تم نے منہ سے کوئی آواز نکالی تو چلو ادھر اندر چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دھکیل کر آگے بڑھایا تو اس کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ میری آنکھوں میں جمی بربریت اس کے لیے عجوبہ چیز تھی۔ منہ اس کا یوں کھل گیا تھا خیریت سے کہ اس کے حلق کا کوا تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت سے گلاب کی پتیوں ایسے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے اندر جا کر اس کو ایک پلنگ پر گرا دیا۔ میرے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں باٹی کا آدھا ہزار بند۔ تم مجھے جانتی ہو سربری خانم، میں آہو سے اپنا حساب چکانے آیا ہوں۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں تمہیں باندھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پلنگ کے ایک طرف پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے اس کے منہ پر باندھ دیا۔
دیا۔ اس کا سارا بدن لرز رہا تھا، ایسا صدمہ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار جھیلا تھا۔ اس کے منہ سے اف تک نہ نکلی، حالانکہ وہ خاصی اونچی لمبی دراز عورت تھی اور ڈیل ڈول اس کا ایسا تھا کہ اگر وہ مجھ سے الجھ دی تو 2-4 ہاتھ تو وہ مجھے دکھا ہی سکتی تھی۔ اس کا منہ باندھ کر میں نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر لا کر آزار بند سے باندھ دیے۔ میں نے اس کی خوبصورت اونچی ایڑی کی سبک سی جوتی اس کے پاؤں سے اتار دی اور اس کو دونوں ٹانگیں اٹھا کر اسے پلنگ پر پہلو کے بل گرا دیا۔ آہو کا فون اسی کمرے میں رکھا تھا، ایک خوبصورت سی تپائی کے اوپر۔ وہ بہت ہی سجا سجایا کمرہ تھا، آئینہ خانہ نظر آتا تھا۔ وہ مجھے آمنے سامنے 2 بڑے بڑے قدِ آدم آئینوں والی سنگار میزیں رکھی تھی، فوم کے گدوں والے 2 پلنگ ساتھ ساتھ سجے تھے اور فرش پر قالین اتنا دبیز تھا کہ اس پر چلنے سے آدمی کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ دیواروں پر بڑے سلیقے سے انہوں نے عمدہ قسم کی تصویریں سجا رکھی تھیں، جن میں سے کچھ تو بڑی ہیجان خیز تھیں۔ سربری خانم کو بے بس کر کے میں نے دروازہ بند کیا اور ہال کمرے سے گزر کر سیڑھیوں میں آ گیا۔ پہلے قدم پر آبی کھڑا تھا، وہ باٹی کو اوپر کھینچ کر وہاں تک لے آیا تھا۔ اسے اوپر لے آ یار، میں نے اسے باندھ دیا ہے، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آبی نے باٹی کی کمر میں ٹہوکا دیا تو وہ آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھنے لگا، مگر جب وہ درمیانی زینے پر پہنچا تو ایک دم پلٹ کر آبی پر گرا اور اسے اپنے ساتھ لے کر لڑکتا ہوا صحن میں جا پڑا۔ اب وہ آبی کے اوپر یوں جھکا تھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں میں آبی کا پیٹ دبا لیا تھا اور اپنے سر سے اس کے ماتھے پر ٹکرے مار رہا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ باٹی اپنی جوانی میں سیکھے ہوئے پہلوانی کے گور اس پر استعمال کر رہا تھا۔ سیڑھیوں میں یوں اچانک لڑکنے کی وجہ سے آبی کے سر پر گہری چوٹ آ گئی تھی۔ وہ باٹی کے سامنے بے بس ہوا جاتا تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور جاتے ہی پوری قوت سے باٹی کی پسلی میں لات جمائی۔ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے باٹی کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ منہ اس کا سیدھا تھا، ورنہ شاید وہ مار سہتے ہوئے اتنا چلاتا کہ دور دور تک لوگ اس کی آواز سن لیتے۔ 5-6 ہاتھ جب بہت کرارے سے اس کے بدن پر پڑ چکے تو وہ بے سود فرش پر گر گیا۔ اس عرصے میں آبی اٹھ کر خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اس نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا یار، بڑا خطرناک بڈھا ہے یہ، چوٹ تو نہیں آئی تجھے؟ اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے آگے کر دیا۔ اس کی انگلیاں خون آلود ہو گئی تھی، سیڑھی کی نوک لگ گئی ہے سر میں۔ اس باٹی نے تو کمال کر دیا ہے، حق نمک ادا کر رہا ہے سالہ، چلو اسے اوپر لے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے باٹی کے ٹھوکر لگا کر اسے اٹھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اوپر لے گیا۔ میں اسے بھی اوپر ہی لے آتا ہوں، آبی نے سیڑھیوں میں منہ ڈال کر کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ باٹی میں اب مزید مار کھانے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے ساتھ اوپر چڑھا تھا۔ میں نے اسے ہال کمرے میں سے گزار کر سربری خانم کے ساتھ والے کمرے میں ڈال دیا۔ یہ سربری خانم کا وہ کمرہ تھا جہاں وہ لباس تبدیل کرتی تھی۔ اس الگنی پر اس کی 3-4 شلواریں ٹنگی تھیں جن میں ریشمی آزار بند پروئے ہوئے تھے۔ میں نے آزار بند نکال کر باٹی کی ٹانگیں بھی کس کر باندھ دی۔ اس کے پاؤں کی آزادی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں سربری خانم کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ شاید دوسرے کمرے میں جا گھسی تھی۔ اس کی ٹانگیں بھی آزاد تھیں، صرف ہاتھ بندھے تھے اور اس پہلو کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اس کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی، مگر معلوم یہ ہوا کہ وہ اندر سے کنڈی چڑھا چکی ہے۔ وہ کنڈی ارل ایسی تھی تختے کے درمیان میں لگی تھی۔ سربری خانم نے اپنے ہاتھ کو ذرا سا بڑھا کر اسے بڑی آسانی سے بند کر لیا تھا۔ میں نے ہال کمرے میں جا کر عقب میں کھلنے والی کھڑکیوں میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ادھر کوئی راہداری نہیں تھی اور اس طرف سے سربری خانم باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ آبی سیڑھیاں چڑھ آیا۔ اس نے آہو کو کمر پر لاد رکھا تھا۔ آبی بری طرح ہانپنے لگا تھا، پھر بھی اس نے آہو کو
आगे लाकर धड़ाम से फर्श पर फेंक दिया। इसे पकड़ो और इधर अंदर ले चलो, पलंग पर डाल देंगे हम इसे। बड़ा वजन है यार इस सुअर का, मुझे तो थका दिया है इसने अपना सांस दबाते हुए कहा। इसके गुनाहों का बोझ भी तो शामिल है इसके वजन में, ले पकड़ इसे उधर से। हम दोनों ने आहू को ऊपर नीचे से पकड़ा और इसी पलंग पर ले जाकर डाल दिया जिस पर थोड़ी देर पहले मैंने सरवरी खानम को लिटाया था। यार वो सरवरी बेगम तो उधर मोर्चा बंद हो गई है, उसने अंदर से कुंडी चढ़ा ली है, तुमने बांधा नहीं था उसे। इसके हाथ और मुंह तो मैंने बांध दिए थे मगर उसकी टांगे आजाद थी। कमाल करता है तू भी मेरे यार, इतना तजर्बा नहीं था मुझे इसलिए चूक हो गई। मगर ठहर मैं देखता हूँ ये अंदर क्या कर रही है। मैंने दरवाजे के ऊपर छोटा सा रोशनदान देखते हुए कहा और तपाई आगे खींचकर इस पर पांव रख दिया। वो मेरा वजन सहार सकती थी। तपाई पर चढ़कर मैंने रोशनदान के शीशे में से दूसरे कमरे के अंदर निगाह डाली। सरवरी खानम इस घड़ी अपने सारे बदन को बाहों में से गुजारकर अपने बंधे हुए बाजू आगे लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि इसका लचकीला बदन इसकी बाहों के हल्के में से गुजर जाएगा, मगर मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने डोरी इसकी कलाइयों पर वहां बांधी जहां वो अपनी घड़ी बांधे हुए थी। इसकी वजह से इसकी बिला आस्तीन ब्लाउज की बरहना बाहें इतनी जगह जरूर बना रही थी कि अगर वो जरा सी और कोशिश करती तो बाहों को आगे ला सकती थी और फिर अपने दांतों से वो बड़ी आसानी से डोरी की गिरा खोल सकती थी। वो सूती हजार बंद इसके लिए हथकड़ी तो बन गया था मगर इसे खोल लेना किसी तरह भी मुश्किल नहीं था। मैं तपाई से नीचे उतर आया। सूरत हाल मखदूश थी। अगर वो अपनी बाहें खोल लेती है तो वो दूसरी तरफ के दरवाजे की कुंडी नीचे गिराकर बड़ी आसानी से आगे निकल सकती थी और मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या है। ऐन मुमकिन था कि इस कमरे के रास्ते वो किसी और तरफ निकलकर हमारी दस्तरस से बाहर चली जाए। मुझे किसी फौरी इकदाम की जरूरत थी। क्या कर रही है वो? यार वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही है। इसे पकड़ मेरे भाई। इस कमरे के आगे एक राहदारी है जो इधर मकान के अकब में छोटी इस सीढ़ी की तरफ जाती है, इसे रोक। आबी ने परेशान होकर कहा। मैं पिस्तौल सीधे हाथ में लेकर एक बार फिर तपाई पर चढ़ गया। सरवरी खानम अभी तक अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी थी। उठ जा सरवरी और इधर आकर कुंडी खोल दे वरना मैं तेरे सर में सुराख कर दूंगा। मैंने अपनी आवाज का तमाम तर तहक्कम इसके कानों में उंडेलते हुए कहा। इसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरी आवाज सुनकर उसने सर घुमाकर ऊपर देखा तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका दुपट्टा उसके मुंह पर बदस्तूर बंधा था और इसका साथ दे रहा था, मगर इस तरह के उसने उस चौधरी हादी अली की सरुकद बेटी की सारी गोयाई छीन ली थी। इसने मुझे रोशनदान में देखा तो इसकी आंखों में नफरत सुलगने लगी। मैंने इसको खौफजदा करने के लिए इसके सर के ऊपर से गोली चला दी। इसके घोंसले ऐसे उभरे उभरे रेशमी बाल को छूती गोली आगे निकली और दीवार में जा लगी। गोली को दीवार में लगती देखकर वो तेजी से उठी और मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। वो नसायत के तमाम हथियारों से लैस थी और फितरत ने इसके जिस्म की तराश खराश में बड़ी फ्याजी से काम लिया था। आहू का इंतखाब बिलाशुबा लाजवाब था। बाहें इसकी अभी तक पीछे बंधी थी। ये दरवाजा खोल दो इसी तरह जिस तरह तुमने बंद किया था, वरना मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। मैंने एक बार फिर तहक्कम भरे लहजे में कहा। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर मुझे देखने लगी। वो मेरी बात मानने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे सरवरी खानम, हमें तुमसे हमदर्दी है। तुम ऐसे आदमी की बीवी हो जिसने तुम्हें मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। हमने तुम्हें खामोश रखने के लिए बांधा है, वरना हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। दरवाजा खोलकर मेरी बात इत्मीनान से सुन लो, फिर जो फैसला तुम करोगी हमें मंजूर होगा। तुम्हारा शोहर हमसे बदतरीन किस्म की ज्यादती कर चुका है। चलो दरवाजा खोल दो, चलो, वरना अब की बार गोली तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। मेरी बातों
باتوں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور دروازے کے پاس پہنچ کر پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ذرا سا جھک کر اپنی انگلیوں کو پھیلا کر ارل کو کھینچا اور دروازہ کھول دیا۔ میں تپائی سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، پورے قد سے تن کر آنکھیں اس کی جھرنے بن رہی تھی اور آنسو اس کے رخساروں پر ایک تار بہ رہے تھے۔ آؤ ادھر بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کر میں نے بڑی ملائمت سے اس کا بازو تھام کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ اس عرصے میں آبی نے آہو کو دھکیل کر دوسرے پلنگ پر ڈال کر اس کو لحاف اڑا دیا تھا، اس طرح کہ اس کا سر بھی اس میں چھپ گیا تھا اور پیر بھی۔ آبی نے مجھ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے سروری خانم کے منہ پر سے دوپٹہ اتار دیا۔ میرے پستول کی نال اس کے سینے کی طرف تھی۔ منہ سے دوپٹہ اترتے ہی وہ بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کیا ہے آہو صاحب نے تمہارے ساتھ؟ وہ تو اتنا خیال رکھتے تھے آپ لوگوں کا۔ اچھا ہے کہ آپ ہم سے ساری باتیں پوچھ لیں، مگر یہ بھول جائیں کہ آپ شور مچا کر ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ آبی نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا اور دیوار کے ساتھ بڑی کرسی کو کھینچ کر سروری کے قریب ہو بیٹھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، جیسے وہ اس عورت کو سانس کے ذریعے پی جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دراصل اس لمحے سروری خانم کے بدن پر لگی اس خوشبو کو سونگھ رہا تھا جو اس خوبصورت کمرے میں بہت ہی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی اور ماحول کے تقدر کو دور کیے دیتی تھی۔ مجھے بتائیں کہ میرے شوہر کا کیا قصور ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد ہادی علی چودھری کو آہو صاحب نے خود مروایا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ میرے شوہر ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں سروری خانم جی، انہوں نے ہادی علی کو خود مروایا ہے۔ مگر کیوں اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ میں کبھی نہیں مان سکتی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے ذریعے انہوں نے ہادی علی کو قتل کروایا ہے، اس کی ایک بہن ہے، وہ ادھر جیل میں قید ہے۔ اس کی رہائی کا وعدہ کر کے آہو صاحب نے اس سے سودے بازی کی تھی۔ کہا انہوں نے یہ تھا کہ اگر وہ ہادی علی کو مار دے تو وہ اس آدمی کی بہن کو رہا کروا دیں گے۔ میں نے سروری کے قریب ہو کر کہا۔ وہ پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحریر بھی لکھ کر دی تھی، وہ یہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آہو کے ہاتھ کی تحریر بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر اس کو دیکھنے لگی، پھر وہ اسے پڑھ کر بولی، اس میں تو میرا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کریں یا نہ کر سکیں تو وہ سمجھیں گے کہ ان کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ سروری خانم کا رنگ اور زیادہ دھواں ہونے لگا۔ اس وقت انہوں نے اس آدمی سے 80,000 روپیہ بھی لیا تھا امانت کے طور پر، اور غالباً اس خیال سے کہ اگر وہ آدمی ہادی علی کو نہ مار سکا تو وہ 80,000 روپیہ دبا لیں گے جرمانے کے طور پر۔ اور یہ اس روپے کی رسید ہے۔ یہ روپیہ تو ادھر موجود ہے، مجھے دے رکھا ہے۔ انہوں نے پورا 80,000 ہے۔ جی یہ وہی روپیہ ہے، میں نے کہا، اور یہ وہی آدمی ہے جس نے یہ روپیہ آہو کو دیا تھا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ وہ بدک کر مجھ سے کچھ ہاتھ پرے سرک گئی، مگر رہی وہ پلنگ کے اوپر ہی۔ گھبرائیے نہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے بالکل لا علمی میں کیا ہے۔ مجھے خدا گواہ ہے کہ بالکل علم نہیں تھا کہ ہادی علی آپ کے والد ہیں، ورنہ میں مر جاتا مگر ان پر ہاتھ کبھی نہ اٹھاتا۔ میں نے آبی کی اس حماقت کی وجہ سے اس کے آشکارا ہو جانے پر خجل ہوتے ہوئے کہا، بالکل جھوٹ۔ تمہیں پتا تھا کہ ہادی علی سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ میں قسم کھا سکتا ہوں سروری خانم، اور آپ جانتی ہیں کہ مسند آرا سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میں بھلا اس کے باپ پر کس طرح ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسند آرا کا نام میرے منہ سے سن کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر بہ نکلی۔ تم نے مجھے اور اسے برباد کر دیا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں، بلکہ آپ کے شوہر نے آپ کو تباہ کیا ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت۔ مقصد؟ انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اپنے سسر کو مارنے سے؟ وہ بہت ہی آزردہ خاطر ہو گئی تھی۔ آبی نے آگے بڑھ کر اس کی کلائیوں پر بندی ڈوری کھول دی، بولا، آپ اطمینان سے بیٹھے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ سمجھیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے بیٹھی ہیں۔ خدا کی قسم مجھے آپ اپنا بھائی سمجھیں۔ یہ کہہ کر اس نے سروری کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا۔
اس نے ایک دم ساری صورتحال بدل ڈالی تھی۔ میں بھی شاید اسے یہی کہنے والا تھا مگر میری زبان کو یارا نہ ہوا۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آبی کو دیکھنے لگی۔ آبی بہت ہی متاثر ہو گیا تھا اس کے آنسوؤں سے۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے رخساروں پر بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ بولا، آپ کو اس صدمے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا شوہر تو چوروں اور ڈاکوؤں کی کمائی کھاتا رہا ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ وہ شریف آدمی ہے۔ ہاں، سرکاری طور پر وہ واقعی شریف آدمی ہے سربری خانم، مگر اصل روپ اس کا اور ہی ہے۔ جس دن یہ شخص یہاں ٹھہرا تھا اس دن آپ کو آہو نے 50,000 روپیہ دیا تھا کہ نہیں؟ ہاں دیا تھا، مگر وہ تو ان کا منافع تھا جو انہیں کاروبار میں ہوا تھا۔ کیا کاروبار کرتے ہیں وہ آڑت کا کام کرتے ہیں۔ ان کے 2 ٹرک بھی چلتے ہیں، پھر اور بھی کئی کام ہاتھ میں لے رکھے ہیں انہوں نے۔ یہی تو آپ سمجھ نہیں سکی ہیں۔ وہ روپیہ اس روز میں انہیں دے کر گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا، اس میں سے 1 لاکھ میں نے اس دوست کو دیا اور 50,000 آہو کو۔ سربری خانم کو حیرت دیدنی تھی، بڑی بجھی ہوئی آواز میں بولی، ان کو کیوں دیا تھا وہ روپیہ آپ نے؟ وہ اس لیے میری بہن کے آہو ہمیں پولیس کے چکروں سے بچاتا رہا ہے، کچہری میں 100 طرح سے مدد کرتا ہے، اس لیے میں ہی نہیں کئی اور لوگ بھی اسے لمبی لمبی رقمیں دے جاتے ہیں۔ اف میرے اللہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آہو ایسے آدمی ہیں، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ان سے شادی کر لی تھی۔ کہاں سے ٹکرے تھے یہ آپ کو؟ یہ ادھر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم MA کر رہے تھے، ان دنوں یہ سائیکالوجی پڑھ رہے تھے اور میں سیاست۔ تو یہ بات ہے، انہوں نے اپنی اس نفسیات کے علم کو آپ پر بھی آزمایا اور جرائم پیشہ لوگوں پر بھی۔ سیاست میں دلچسپی ان کو آپ نے دلائی ہوگی، یہ بھی ان کا شوق تھا اور اس میں بھی یہ خاصے کامیاب رہے ہیں۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔